استثنا 7واں باب۔ جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے، اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو یعنی ہیتیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کینانیوں اور فریزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو، جو 7 قومیں تجھ سے بڑی اور زوراور ہیں، نکال دے۔ اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے، تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا۔ تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا۔ تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے، تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا۔ بلکہ تم ان سے یہ سلوک کرنا کہ ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یسرتوں کو کاٹ ڈالنا اور ان کی تراشی ہوئی مورتیں آگ میں جلا دینا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے۔ خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے، تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے۔ خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا، تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے، بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا، اس لیے خداوند تم کو اپنے زوراور ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی۔ سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے، اور جو اس سے عداوت رکھتے ہیں ان کو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بدلہ دے کر ہلاک کر ڈالتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں جو اس سے عداوت رکھتے ہیں دیر نہ کرے گا، بلکہ اسی کے دیکھتے دیکھتے اسے بدلہ دے گا۔ اس لیے جو فرمان اور آئین اور احکام میں آج کے دن تم کو بتاتا ہوں، تم ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، اور تمہارے ان حکموں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے خداوند تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عہد اور رحمت کو قائم رکھے گا جن کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی، اور تجھ سے محبت رکھے گا اور تجھ کو برکت دے گا اور بڑھائے گا، اور اس ملک میں جسے تجھ کو دینے کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی، وہ تیری اولاد پر اور تیری زمین کی پیداوار یعنی تیرے غلہ اور میں اور تیل پر اور تیرے گائے بیل کے اور بھیڑ بکریوں کے بچوں پر برکت نازل کرے گا۔ تجھ کو سب قوموں سے زیادہ برکت دی جائے گی، اور تم میں یا تمہارے چوپایوں میں نہ تو کوئی حکیم ہوگا نہ بانج، اور خداوند ہر قسم کی بیماری تجھ سے دور کرے گا، اور مصر کے ان برے روگوں کو جن سے تو واقف ہے تجھ کو لگنے نہ دے گا، بلکہ ان کو ان پر جو تجھ سے عداوت رکھتے ہیں نازل کرے گا۔
और तू उन सब कौमों को जिनको खुदावंद तेरा खुदा तेरे काबू में कर देगा नाबूद कर डालना। तू उन पर तरस ना खाना और ना उनके देवताओं की इबादत करना, वरना ये तेरे लिए एक जाल होगा। और अगर तेरा दिल भी ये कहे कि ये कौमें तो मुझसे ज्यादा हैं, मैं इनको क्यों कर निकालूं, तो भी तू उनसे ना डरना, बल्कि जो कुछ खुदावंद तेरे खुदा ने फिरौन और सारे मिस्र से किया उसे खूब याद रखना, यानी उन बड़े बड़े तजुर्बों को जिनको तेरी आंखों ने देखा, और उन निशानों और मोजज़ों और जोरावर हाथ और बुलंद बाजू को जिनसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको निकाल लाया, क्योंकि तेरा खुदा ऐसा ही उन सब कौमों से करेगा जिनसे तू डरता है। बल्कि खुदावंद तेरा खुदा उनमें जंबूरों को बेच देगा, यहां तक कि जो उनमें से बाकी बचकर छुप जाएंगे वो भी तेरे आगे से हलाक हो जाएंगे। सो तू उनसे दहशत ना खाना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे बीच में है, और वो खुदाए अजीम और मुहीब है। और खुदावंद तेरा खुदा उन कौमों को तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके दफा करेगा। तू एक ही दम उनको हलाक ना करना, ऐसा ना हो कि जंगली दरिंदे भड़कर तुझ पर हमला करने लगें, बल्कि खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे हवाला करेगा और उनको ऐसी शिकस्ते फाश देगा कि वो नाबूद हो जाएंगे, और वो उनके बादशाहों को तेरे काबू में कर देगा, और तू उनका नाम सफाए रोजगार से मिटा डालेगा, और कोई मर्द तेरा सामना ना कर सकेगा, यहां तक कि तू उनको नाबूद कर देगा। तुम उनके देवताओं की तराशी हुई मूर्तों को आग से जला देना, और जो चांदी या सोना उन पर हो उसका तू लालच ना करना और ना उसे लेना, ताना हो कि तू उसके फंदे में फंस जाए, क्योंकि ऐसी बात खुदावंद तेरे खुदा के आगे मकरू है। तो तू ऐसी मकरू चीज अपने घर में लाकर उसकी तरह नेस्त कर दिया जाने के लायक ना बन जाना, बल्कि तू उससे अजहद घिन खाना और उससे बिल्कुल नफरत रखना, क्योंकि वो मालूम चीज है।